Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ادا کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر ایک بات کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اسی ایک ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رہیے، تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت ہی پسند ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ یاد رکھیے کہ نیت یہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ ہی واجبات میں سے ہے۔ اگر زبان سے نیت کر لے تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تب بھی آپ کی نماز ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نیت نہیں ہوگی۔ اصل میں نیت کہتے ہیں دل کا پختہ ارادہ کرنے کو۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے 2 رکعت تہجد نماز کی نیت کی واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ آپ تہجد کے حوالے سے میں یہاں کچھ اہم اور بہت ہی ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، بعض فرماتے ہیں اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ تہجد کی نماز نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا وقت بھی باقی ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، عشاء کا وقت ختم ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔
اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 12 رکعتیں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیں ناظرین، بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے۔ کیوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ، تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5ویں میں 5 مرتبہ، اور 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں، اس طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص سورۃ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب بھی نماز ہوگی ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، ہر رکعت میں ہی 1 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی آپ اگر کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز تب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چند غلط فہمیاں تھیں، چند مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتانا چاہوں گا کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت ہی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، بلکہ ساری نماز میں ہی وہ خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے اور سورۃ فاتحہ اور اسی طرح سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آوازیں پہنچ جائیں۔ دل ہی دل میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورت پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مفتی اکمل مجاہد آن لائن کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. online and press the bell icon for more videos. Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. Online and press the bell icon for more videos.